بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ زندگی کے 13 سال برق رفتاری سے بیت گئے، لیکن سائیں جی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگے برگد کے درخت کے نیچے پڑے پرانے بینچ پر وہ شخص آج بھی نگاہوں میں کسی کے انتظار کی پرچھائیاں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی شہد رنگ کی آنکھوں میں آج بھی انتظار کے دیے چل رہے تھے۔ مارچ کی 24 تاریخ تھی۔ اس کی بیوی نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تو وہ 24 کو ہی لوٹے گی۔ جس دن اس کی بیوی اسے چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ہمراہ گئی تھی، اس دن بھی 24 مارچ ہی تھا۔ چھوٹی سی غلط فہمی نے ان کے درمیان اتنی دراڑیں پیدا کر دیں کہ آج 13 سال بیتنے والے تھے، لیکن شاید اس کی بیوی کی غلط فہمی ابھی تک دور نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی بیوی نے جاتے سمے کہا تھا کہ وہ نہ تو کبھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، نہ ہی اس کے پیچھے آئے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے گا۔ بینچ پر براجمان شخص عتیق کا دل پسیج کر مٹھی میں آ گیا۔ اس دن اس نے اپنی بیٹی کو آخری بار پیار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ اپنی بیوی کی غلط فہمی دور کرنے کی اس نے بہت کوشش کی، مگر اس کی بیوی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ہر سال 24 مارچ کو وہ پلیٹ فارم پر آ کر صبح سے رات گئے تک بیوی اور بیٹی کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا، مگر شاید بیوی نے نہ آنے کی ٹھان لی تھی۔ ماضی کی کھڑکیاں کھلیں تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے عتیق کو اپنی گرفت میں جکڑنا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر وہ ماضی کی یادوں میں چلا گیا۔ عتیق زور زور سے مسافروں کو دیکھ کر چلا رہا تھا، ہے کوئی رکشے والا؟ گاڑی جیسے ہی پلیٹ فارم پر پہنچی، سارے رکشہ ڈرائیور بھی جمع ہو جاتے، سب ادھر ادھر چلتے پھرتے آوازیں لگاتے دکھائی دیتے۔ عتیق گاڑی سے اترنے والے مسافروں کے پاس جا کر آوازیں لگاتا، تبھی اچانک کسی نے اس کی پشت کی طرف سے اس کے داہنے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے سامنے سفید سوٹ میں ملبوس ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ جلوہ گر تھی۔ سفید لباس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہ دکھائی دیتی تھی۔ عتیق ٹکٹکی باندھے اسے دیکھی جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، دوشیزہ نے اپنا داہنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو عتیق چونک اٹھا۔ یہ سامان اٹھاؤ، پہلے ہی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے دوشیزہ کے بیگ اٹھائے اور آگے آگے چل پڑا۔ پلیٹ فارم سے باہر نکل کر اس نے دونوں بیگ رکشے کی چھت پر رسی سے باندھ دیے، جبکہ دوشیزہ رکشے کی پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ عتیق نے پہلی بار زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلی ہی نگاہ میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ لڑکی کی ٹھاٹ بات سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے دوشیزہ کا دیدار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے شیرازی ٹاؤن جانا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا۔ اچھا، تو آپ نے راجہ حاشر کے گھر جانا ہے؟ وہ چونک اٹھا اور حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ وہاں کس سلسلے میں جا رہی ہیں؟ عتیق نے پوچھا۔ کیوں بھئی، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ عتیق نے اس کا جواب سن کر نفی میں سر ہلایا اور رکشے کو سٹارٹ کر کے اسٹیشن ایریا سے باہر آ گیا۔ جلد ہی اس نے پھاٹک کے قریب سے یو ٹرن لے کر اندر کی طرف رکشہ موڑ دیا اور تیز رفتاری سے رکشہ چلاتے ہوئے اسے اس کی منزل پر پہنچا دیا، اور پھر خود ہی بولا، میں آپ کو راجہ صاحب سے ملوائے دیتا ہوں۔ اس نے دوشیزہ کو مخاطب کیا۔ اس نے پہلے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر راجہ حاشر کے گھر کو دیکھ کر زیر لب مسکرائی اور گویا ہوئی، اچھا ٹھیک ہے۔ عتیق نے آگے بڑھ کر سامنے والا گیٹ زور سے بجایا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کرخت آواز عتیق سمیت اس لڑکی کی سماعت سے ٹکرائی۔ دوشیزہ کی پیشانی پر حیرت کے مارے سلوٹیں عیاں ہو گئیں۔ کون ہے بے؟ گیٹ کا چھوٹا پٹ کھولتے ہی اندر سے پوچھا گیا۔ راجہ حاشر صاحب سے ملنے ایک میم آئی ہیں۔
عتیق نے بھی جواباً اونچی آواز میں کہا تو فوراً ہی چھوٹے پٹ سے ایک موٹی بھدی اور سانولے رنگ کی عورت نمودار ہو گئی۔ ہاں بول، کیا کام ہے؟ عورت نے کھا جانے والی نگاہوں سے دوشیزہ کو تکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام زارا ہے، اس نے تھوک نکلتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ابے، میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے کیا؟ بھدی عورت نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا۔ کام کا بتا، کیوں آئی ہے؟ راجہ صاحب سے کیا کام ہے؟ وہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لڑکی نے بمشکل کہا۔ انہی کے کہنے پر میں یہاں آئی ہوں اور سب کچھ لے کر گھر بار چھوڑ کر آئی ہوں۔ ہم دونوں نے اب شادی کرنی ہے، اس نے عورت سے کہا تو موٹی عورت تقریباً چیخ اٹھی۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کی آواز سن کر محلے کے گھروں سے لوگ باہر نکل آئے۔ اتنی دیر میں راجہ حاشر بھی اندر سے نمودار ہوا اور زارا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ راجہ صاحب کی بھی لڑکی سے آنکھیں ملانے کی تاب نہ تھی۔ راجہ صاحب دیکھو، میں ہوں زارا چودھری۔ اس موٹی عورت کے بولنے سے پہلے ہی زارا بول اٹھی۔ تمہارے کہنے پر ہی تو سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ مگر راجہ صاحب تو ناسمجھی کا اظہار کرنے لگے، جیسے زارا کو جانتے ہی نہ ہوں۔ ان کے انجان بننے کی دیر تھی کہ عورت کو اور شے مل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی آج کل کی لڑکیوں میں۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میرے خاوند کو ذلیل کر رہی ہو۔ جانتی ہو یہ پہلے سے 3 بیٹیوں کا باپ ہے، اور تم تو اندر چلو ذرا، اس نے راجہ حاشر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اندر چلے گئے۔ زارا کو لگا جیسے کسی نے اسے آسمان کی بلندیوں سے پکڑ کر زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، جبکہ محلے والوں میں چیم و گوئیاں شروع ہو گئیں۔ عتیق نے بنا کچھ سوچے سمجھے زمین سے اس کا بیگ اٹھا کر رکشے کی چھت پر باندھ دیا۔ لڑکی بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس نے رکشہ ایک بار پھر وہاں سے نکالا اور مین روڈ پر لے آیا۔ کیا اب تم واپس جاؤ گے؟ عتیق نے اس سے پوچھا۔ واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، زارا نے جواب دیا۔ تم فکر مت کرو، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ عتیق نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے گھر میرے والدین اور ایک چھوٹی بہن ہے، سب بہت اچھے ہیں۔ فی الحال تم کافی افسردہ ہو، میرے خیال میں تمہیں میری بات مان لینی چاہیے۔ زارا اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، خاطر جمع رکھو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عتیق نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، میں تو اسی وقت مضطرب ہو گیا تھا جب تم نے اس خبیث کا نام لیا۔ یہ یہاں کا 1 نمبر کا بدمعاش اور کمینہ ہے، شکر کرو تمہاری عزت محفوظ رہی۔ پیسے کا بجاری ہے، سب کچھ کھا پی جاتا ہے۔ زارا کو اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کسی بات پر اتنا نہ پچھتائی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کے والدین اور بھائی سب اس پر جان نچھاور کرتے تھے، لیکن اس نے سب کی عزت داؤ پر لگا دی۔ نہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جلد ہی وہ عتیق کے ساتھ اس کے گھر میں تھی۔ عتیق کے گھر والے حقیقت میں بہت اچھے تھے، انہوں نے اسے اچھی طرح سے سمجھایا بجھایا، اور پھر عتیق نے اس کی ماں کا نمبر لے کر ان کے گھر فون کر کے انہیں تمام بات سے آگاہ کیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر زارا کے والد چودھری زاہد عتیق کے غریب خانے پر موجود تھے۔ عتیق کے والدین نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ بچے اس عمر میں اکثر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مگر ان سے روگردانی کرنے کی بجائے درگزر سے کام لیا جائے تو سبھی کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ یوں یہ لوگ زارا کو لے کر گھر واپس تو چلے گئے، مگر عتیق کے دل میں آگ لگ چکی تھی، اور اس نے اس خواہش کا اظہار اپنے والدین سے بھی کر دیا کہ وہ زارا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی والدہ نے زارا کے گھر فون کیا، سب نے بخوشی ان سے بات کی اور انہیں اپنے گھر مدعو کیا۔ عتیق کے والد والدہ اور اس کی بہن ڈھیر ساری چیزیں لے کر زارا کے گھر گئے تھے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عتیق کی ماں نے زارا کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ زارا بھی یہی چاہتی ہے، یہی نہیں گھر کے باقی افراد کی بھی یہی خواہش ہے۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہو گئی۔ زارا عتیق کے لیے بہت خوش قسمت نصیب ہوئی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔
شادی کو 1 ماہ بیت گیا تھا۔ انہی دنوں زارا امید سے ہو گئی۔ اس خوشی کے موقع پر زارا کے گھر والوں نے آ کر اپنے منجھلے بیٹے عمر کے لیے اس کی بہن کا رشتہ مانگا۔ بھلا عتیق کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ شادی کے دن رکھ دیے گئے اور ٹھیک 1 ماہ بعد آسیہ اپنے سسرال پہنچ گئی۔ دونوں گھروں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ عتیق کے سسرال والوں نے اسے رکشہ چلانے سے منع کر دیا تھا اور گارمنٹس کا کاروبار بھی سیٹ کر دے دیا۔ یوں اس کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ اللہ نے عتیق کو نہایت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ دونوں گھروں کی خوشیاں دوبارہ سے پھیل گئی تھیں۔ عتیق کے گھر والے تو بیٹی کی پیدائش پر پھولے نہ سما رہے تھے۔ ان لوگوں کے اندر جاہلانہ باتیں نہ تھیں۔ وہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت گردانتے تھے۔ تمہاری بیٹی بہت سلیقہ مند ہوگی عتیق، پیر صاحب نے اسے آہستہ سے بتایا تھا۔ تمہاری بیٹی تمہارے لیے کٹھن حالات میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اپنی بیٹی کو بہت پیار دینا عتیق، اس کی ہر خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں پیر صاحب، عتیق نے ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کی ہر بات ذہن نشین رکھوں گا، اپنی بیٹی کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن راجہ حاشر کی اہلیہ ان کے گھر آن ٹپکی، جسے دیکھ کر زارا کا پارا ہائی ہو گیا، لیکن گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ اسے بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ مہمان کے ساتھ اچھا رویہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مشروط ہے۔ راجہ حاشر کی بیوی نے اسے اکیلا دیکھا تو اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ راجہ تو تم سے ملنے کو بےتاب ہے، اس نے بتایا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا؟ میں اپنے برے سلوک پر معذرت خواہ ہوں۔ وہ تم سے آج بھی بہت پیار کرتا ہے، مگر درمیان میں لوگ آ گئے، تم نہیں جانتی؟ راجہ حاشر کی بیوی نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ عتیق پر بھی الزام لگانے لگی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن زارا کو شک کی چادر اوڑھا گئی۔ رات جب وہ واپس کام سے آیا تو زارا غصے میں بھڑک رہی تھی۔ پہلا سوال ہی نادیہ کا تھا۔ نادیہ کو جانتے ہو عتیق؟ زارا نے اسی لڑکی کا نام لیا جس کے بارے میں راجہ حاشر کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر کئی لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کر چکا ہے۔ ادھر نادیہ کا نام سن کر عتیق بھی سٹپٹا گیا تھا۔ آخر تم سے نادیہ کا ذکر کس نے کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے نادیہ اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے ہٹدرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم میری بات تو سنو، عتیق نے وضاحت کرنا چاہی، لیکن زارا نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیج کر انگلی لہراتے ہوئے اسے چپ کروا دیا۔ میں نے کہا ہاں یا نہ، اس نے بددستور اپنی بات پر ڈٹے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، عتیق نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، مگر زارا کو اس پر یقین نہ رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی عتیق کہ تمہاری حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ یاد رکھنا، میں کل اپنی بیٹی کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ میرے پیچھے بھی آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ زارا اپنی بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ عتیق کی وضاحت اس نے نہ سنی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ دوسری صبح زارا واقعی اپنی بیٹی کو اور تھوڑا سا سامان لے کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ گھر میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ آج 23 مارچ ہے، میں جب بھی لوٹی 23 مارچ کو ہی لوٹوں گی۔ تم دعا کرنا عتیق کہ جلد ہی میری غلط فہمی دور ہو جائے۔ اتنا کہہ کر زارا اپنی بیٹی اور سامان سنبھالتی ہوئی ٹرین میں بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر عتیق ٹرین کو دور جاتے دیکھتا رہا، پھر ایک طرف بینچ پر براجمان ہو کر کتنی ہی دیر آنسو بہاتا رہا۔ زارا نے کتنی جلد بازی کی تھی، اسے صفائی تک پیش کرنے کی مہلت نہیں دی، وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ آج 13 سال بعد جب ٹرین رکی تو زارا کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی ٹرین سے اتری۔ ایک وقت تھا جب اس نے بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس کا قد بھی تقریباً ماں کے شانوں برابر ہی تھا۔ ان دونوں کی متلاشی نگاہیں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔
تبھی زارا کو برگد کے درخت کے نیچے رکھے بینچ پر براجمان عتیق اپنا منتظر دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں اشک بار تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خیالوں کی دنیا میں وہ اس قدر کھویا رہا کہ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ بابا، عتیق کی بیٹی نے اسے مخاطب کیا، مگر وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اسی طرح یادوں کی یلغار میں پھنسا رہا۔ زارا کو اپنے مجازی خدا پر بہت ترس آیا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر کیا تھا۔ 13 سال ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اپنے میکے میں گزار دیے، اور اس کے کہنے کے مطابق ایک بار بھی عتیق ان کے پیچھے نہیں گیا، لیکن ہر سال باقاعدگی سے وہ پلیٹ فارم پر برگد کے اس پرانے درخت کے نیچے رکھے بوسیدہ سے بینچ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ رات گئے تک زارا اور اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتا۔ رات کی آخری پہر جب ٹرین واپس چلی جاتی، وہ شکستہ دل کے ساتھ چلتا ہوا واپس آ جاتا۔ اس کے والدین نے کتنی ہی بار اسے کہا تھا کہ بیٹی کو لینے نہ سہی مگر اپنی بہن کے گھر ہی چلا جائے، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ دوسری دفعہ جب زارا کے والدین نے بھی زور لگایا کہ وہ غلط فہمیوں کی دیوار گرا کر واپس چلی جائے، تو وہ بضد ہی رہی کہ کسی طور پر اسے ایک دھوکے باز شخص کا ساتھ قبول نہیں۔ ایک شام جب وہ گھر کے لان میں براجمان تھی، اسے پتہ چلا اس کے لیے کسی کا فون ہے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو بولنے والے کی آواز پہچاننے میں 1 منٹ نہ لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راجہ حاشر کی بیوی تھی۔ اس نے بتایا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مزید یہ کہ جو کچھ بھی اس نے بتایا تھا وہ سب من گھڑت اور فرضی باتیں تھیں، جو صرف اس لیے کہی تھیں کہ راجہ حاشر کو عتیق کی خوشحالی برداشت نہ ہوتی تھی۔ زارا نے مزید کچھ سننا گوارا نہ کیا اور موبائل زمین پر پٹک دیا۔ اس کا دل اسے پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عتیق ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ دل کو ماننے کو تیار ہی کب تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس نے جب اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا تو سبھی خوش ہو گئے، سب اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ عتیق اس سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ وہ ضرور آج بھی اس کے انتظار میں پلیٹ فارم پر موجود ہوگا، جہاں وقت اور حالات نے انہیں پہلی بار ملایا تھا اور پھر جدا کیا تھا۔ جب عتیق نے اپنی بیٹی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو زارا آگے بڑھی اور اس نے اپنے شوہر کے کاندھے سے پکڑ کر اسے ہلانا چاہا۔ دوسرے ہی لمحے عتیق کا جسم ایک طرف لڑک گیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ عتیق کی زندگی کا آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ 13 سال کے انتظار کے بعد آج اس کی ہر امید دم توڑ گئی۔ اسے یقین تھا اس کی بیوی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ پرسکون بیٹھا شخص ابدی نیند سو چکا ہے۔ غم سے نڈھال عتیق کو ہارٹ اٹیک ہوا، جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اپنے محبوب کی راہ تکتے تکتے اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر گیا۔ زارا نے بیٹی کو دیکھا جو اپنے باپ کی طرف دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، تو اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی، ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ تہی تاما ہو چکی تھی، مگر اس سے زیادہ وہ اپنی بیٹی کی مجرم تھی، جو ہمیشہ باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی تھی۔ ٹرین سے اترنے والے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو چکا تھا، مگر مرنے والے کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ گاڑی جا چکی تھی۔ پلیٹ فارم سے لوگ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گئے۔ مجمع سے ہی کسی نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی تھی۔ عتیق کو ایمبولینس میں ڈال کر اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ پلیٹ فارم پر لگے بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے رکھا بوسیدہ بینچ اب خالی رہ گیا تھا۔ 2-4 دن بھی نہ بیتے ہوں گے کہ وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ شاید بینچ کو بھی عتیق کی عادت ہو گئی تھی، وہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔